بیٹھیاں میں سے لے کے آئی تھی. الحمدللہ الحمدللہ القادر الملك المقتدر المنان والصلاة الأتمان الأكملان على سيد البشر الذي لولاه لما خلق الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الوجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. معزز سامعین کرام، ابھی آپ نے بہت ہی پرمغز دلائل سے بھرا ہوا بیان برادر عزیز حضرت علامہ مولانا مفتی مولانا شہزاد رضا صاحب قبلہ شیخ الادب جامعۃ الرضا بریلی شریف، ان کا بیان آپ نے سماعت فرمایا. اور حضرت کی طبیعت ناساز ہے، ورنہ دلائل کے وہ انبار ہیں ان کے پاس جو آپ اور مقررین کے پاس نہیں پاؤ گے. اور اہل سنت و جماعت معزز سامعین کرام، جو اسلام کا جو راستہ ہے، یہ اس کے تعلق سے قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا، حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ یہ صاف شفاف شریعت ہے. یہ جو اسلام ہے یہ صاف شفاف دودھ کی طرح سفید شریعت ہے. پھر اس کے بعد دودھ کی طرح سفید صاف شفاف شریعت ہونے کے باوجود سب سے بہترین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجنے کے باوجود بہترین شریعت، بہترین اسلام اور بہترین امتیوں کو بھیجنے کے باوجود وسیلے کی ضرورت ہے. اب وہ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، اور ان کے بعد آقا کی شریعت اور آقا کی سنت بھی ہے، آقا کے صحابہ کرام کا راستہ بھی ہے، ائمہ اہل بیت کا راستہ بھی ہے، ائمہ مجتہدین کی شریعت بھی ہے، غوث پاک کا راستہ بھی ہے، اولیاء اعظام کا طریقہ بھی ہے. سب وسیلہ ہے. نماز بھی وسیلہ ہے، اعمال حسنہ بھی وسیلہ ہے، اور ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں وہ بھی وسیلہ ہے. معزز سامعین کرام، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی قرآن میں فرمایا گیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رب کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. معزز سامعین کرام، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اب وہ وسیلہ اعمال حسنہ بھی ہو سکتے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ولایت کیا ہوتی ہے، ولایت کیا ہوتی ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا اپنے قدموں کی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب تک عبد القادر کی ایڑی نہ لگے کسی شخص کو ولایت نہیں ملتی. مشہود ملت فرمایا اپنے قدموں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک یہ عبد القادر کی قدموں کی ٹھوکر نہ لگے دنیا میں کسی ولی کو ولایت نہیں ملتی. وہ مقام ہے حضور غوث پاک کا. لیکن معزز سامعین کرام، یہ پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے، اگرچہ اس کو کچھ لوگوں نے بدنام کیا، لیکن معزز سامعین کرام، اگر آپ بہتر ہو تو پیر بھی بہتر ہوگا. بے شک. اگر آپ کے اندر خرابی ہے اللہ نہ کرے تو پیر کے اندر بھی وہ خرابی جائے گی. غوث پاک نے فرمایا کہ اگر مرید کی عقیدت کامل ہے اور پیر اگر ناقص ہے تو فیضان مل جائے گا. اور غوث پاک نے فرمایا اگر پیر کامل ہے اور مرید کی عقیدت ناقص ہے، اللہ نہ کرے، تو فیضان نہیں ملے گا.
ایک چور تھا، چوری کرتا تھا، اللہ نے اس کے دل میں احساس پیدا کیا، رات میں رویا گر گرایا کہ صبح میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اب صبح کو پہلا جو شخص مجھ سے ملے گا میں اس کے پاؤں پکڑ کر اس سے مرید ہو جاؤں گا اور اس کے ہاتھ پر سچی توبہ کروں گا۔ وہ چور تھا، یحییٰ نام تھا اس کا۔ فجر کی اذان ہوئی، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکلا، کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک چور جھومتا جھامتا آ رہا۔ اس دن اس کا پاؤں پکڑ لیا کہ پیر صاحب مرید کر لیجیے۔ تو اس چور نے کہا میں اس لین کا آدمی نہیں ہوں۔ کہا نہیں، میں نے رات کی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں نے رویا ہوں، گر گرایا ہوں، اور رب کی بارگاہ میں میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ صبح کے وقت پہلا وہ شخص جو مجھ سے ملے گا میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے توبہ کر دوں گا اور مرید ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحان۔ لیکن وہ شخص منع کرتے رہا، یہ مانا نہیں، بہرحال اس نے مرید کر لیا۔ اب جہاں وہ جائے وہاں پر یہ بھی جائے۔ تو اس چور کو اپنے کاروبار میں نقصان محسوس ہونے لگا کہ اس طریقے سے تو میں چوری نہیں کر پاؤں گا، جہاں جہاں میں جاؤں گا وہاں وہی آئے گا۔ تو لے کے گیا جنگل میں، شام کے جنگل میں، اور کہا کہ مجھ کو تم پیر مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اسی جگہ پر بیٹھے رہو، میں واپس آتا ہوں پھر ملاقات کرتا ہوں تم سے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا جب تک میں نہ آؤں اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اس چور نے اپنے اس مرید کو بیٹھایا جو تائب تھا گناہوں سے، توبہ کری، بیٹھایا اور خود چلا گیا۔ ایک دن گزرتا ہے، ایک ہفتہ گزرتا ہے، ایک مہینہ گزرتا ہے، ایک سال گزرتا ہے، دوسرا سال گزرتا ہے، تیسرا سال گزرتا ہے، 8 سال گزر جاتے ہیں۔ 8 سال گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چور چوری کرتا ہوا شام سے بغداد چلا جاتا ہے، اور بغداد میں دیکھتا ہے، بغداد میں حضور غوث بہت محلے ہیں، محلہ ہوتا ہے نا، شہر کے اندر بہت سے محلے، بغداد کے اندر بابو شیخ محلہ ہے جس میں غوث پاک کا مزار ہے، اس کے علاوہ کرخیہ محلہ ہے جس میں معروف کرخی کا محلہ ہے، سالکیہ محلہ ہے جس میں حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی، حضرت ذوالنون مصری، حضرت ابراہیم خواص، حضرت بہلول دانا، ان سب کا مزار ہے۔ پھر اس کے بعد اعظمیہ ہے جس میں امام اعظم کا مزار ہے، کاظمین ہے جس میں امام موسیٰ کاظم کا مزار ہے، غرض سہروردیہ ہے جس میں شہاب الدین عمر سہروردی کا مزار ہے، بہت سے مزار ہے۔ غوث پاک کے محلے تک پہنچ جاتا ہے، بابو شیخ تک پہنچ جاتا ہے، وہ چور چوری کرتے ہیں، دیکھتا ہے کہ ایک شیخ ہے، دن رات ان کے طرف، ان کے دروازے کی طرف بھیڑ لگی رہتی ہے، آنے جانے والوں کا تانا بنا رہتا ہے۔ اس شیخ کے گھر میں اگر چوری کری جائے گی تو مال زیادہ ملتا ہے۔ معزز سامنے کرام، اگر کوئی سمال ہے تو اس کے گھر میں سونا ملے گا، اگر کوئی کسان ہے تو اس کے گھر میں غلہ ملے گا، اگر کوئی عالم دین ہے تو اس کے گھر میں علم کی کتابیں ملیں گی، اور اگر کوئی ولیوں کا تاجدار ہے، ولیوں کا سلطان ہے تو اس کے گھر کے اندر ولایت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ آدمی تھے چوری کرتے کرتے جب یہاں پہنچتا ہے، غوث پاک کی بارگاہ دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ رات میں ان کے گھر میں چوری کر معاملہ کیا جائے۔ رات میں غوث پاک کی بارگاہ میں چوری کرنے کے لیے پہنچتا ہے، کمرے میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کا دروازہ ہو گیا، وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب کمرے میں جب تلاشا سامان کو جس کو چرایا جائے تو کچھ بھی نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ اب اس نے سوچا کہ اس کمرے سے نکل کے فرار ہوا جائے تو کیا دیکھ رہا ہے کہ نہ دروازہ مل رہا ہے نہ کھڑکی مل رہی ہے۔ وہ دیوار پر ہاتھ ٹیکتا ٹیکتا ٹٹولتا ٹٹولتا اس نے چاروں دیواریں تلاشی لیکن دروازہ نہ ملا۔ وہ تلاش کرنے لگا اور حیرت زدہ ہو گیا کہ آخر اس کمرے کے اندر میں دروازے سے داخل ہوا تھا، آخر دروازہ کہاں چلا گیا۔ پھر وہ کونے میں بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ وقت گزرا کہ حضرت خضر علیہ السلام غوث پاک کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور فلاں علاقے کا قطب انتقال کر گیا، آپ اس علاقے میں کسی کو متعین کر دیں۔ غوث پاک نے فرمایا جاؤ فلاں کمرے کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو لے کے آؤ۔ پہلے غوث پاک نے فرمایا فجر کی اذان ہو رہی ہے، تب تک ٹھہرو، اس کے بعد ہم کسی کو متعین کر دیں گے جب فجر کی نماز میں لوگ آئیں گے۔ تو تب تک حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت فجر تک اس علاقے کا کون ذمہ دار ہے؟ تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فلاں کمرے میں جاؤ، وہاں پر ایک شخص کونے میں بیٹھا ہے، اس کو پکڑ کے لے کے آؤ، میں اس کو اس علاقے کا قطب بنا دیتا ہوں۔
اب دیکھیے یہ پیر کامل نہیں تھا، لیکن کسی کی عقیدت کامل تھی، اس کامل عقیدت نے کامل بنا دیا۔ کیا بات ہے! اس کمرے کے اندر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس شخص کو پکڑتے ہیں، انہوں نے رکھا کہ گرانے لگتا ہے کہ حضور میں تو چور ہوں۔ کہا چلو غوث پاک نے بلایا، غوث پاک کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے، وہ گڑ گڑا کے قدموں میں گر جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور میں چور ہوں، میں کوئی گھر کا آدمی نہیں ہوں۔ تو فرمایا تو کوئی بھی ہو، لیکن اب شیخ عبد القادر کے گھر میں پایا گیا ہے، اور آج سے میں تجھ کو اس علاقے کا قطب بناتا ہوں۔ اب تو اس علاقے کا قطب ہے۔ اس کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور تم جاؤ اس علاقے کی طرف۔ ابھی وہ چور چند قدم چلا تھا کہ غوث پاک نے فرمایا ادھر آؤ۔ وہ شخص ادھر آیا، غوث پاک کے پاس آیا، فرمایا جاؤ شام کے جنگلوں کے اندر یحییٰ نامی مرید کو جو تم نے بٹھایا تھا اس کو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، اگر مرید کی عقیدت کامل ہے تو پیر بھی کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے پیر اگر ناقص ہے تب بھی کامل ہو جائے گا، تمہاری عقیدت کامل ہے۔ معزز سامعین کرام، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو مگر تیرے در کا سائل ہے۔ بے شک معزز سامعین کرام، یہ شریعت اسلام۔ اور سالک یعنی وہ راستہ، اس راستے پہ چلنے والا وہ شخص جو اللہ کا، جس کا مطلوب رب کریم ہے، اللہ کو تلاش کرنے والا اور اللہ کی تلاش میں اس کی رضا کی تلاش میں چلنے والا شریعت اسلام پر جو ہوتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں، اور جو وہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کو واصل بولتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو مگر تیرے در کا سائل ہے یا غوث۔ اب آپ بتاؤ کوئی سالک ہے یا واصل ہے؟ ان دونوں کے درجے کے درمیان جتنے بھی درجات ہیں، جتنے بھی مراتب ہیں، سب مرتبے کے اندر غوث پاک کی ضرورت پڑے۔ معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں آپ یہاں پر کھیت میں غلہ بوتے ہو نا، تو جب دھان بویا جاتا ہے معزز سامعین کرام تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہو نا۔ دھان بونے کے بعد اس کی فصل نکلنے کا ایک وقت ہے، مقررہ وقت ہے، اس کا جو مقررہ وقت ہے وہ محدود ہے، لیکن جب کسی پھل کا درخت لگایا جاتا ہے، آم کا پھل کا درخت لگایا جاتا ہے، اس کے بھی پھل آتے ہیں، اس کا بھی ایک مقررہ وقت ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ کلمہ طیبہ، ایمان، یہ توحید کا بیج ہے۔ اگر یہ تمہارے سینے کے اندر، تمہارے دل کے اندر اگر اللہ کی توفیق سے بو گیا ہے تو اس کی بھی شاخیں نکلتی ہیں، اس کا بھی پھل ہوتا ہے، اس کی بھی ایک مدت، ایک وقت ہے۔ سامعین کرام، آپ غلہ بوتے ہو، دھان بوتے ہو، پھر اس میں دوا ڈالتے ہو کہ کھر پیدا نہ ہو، گھاس پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی گھاس پیدا ہو رہی ہے تو آپ اس کو اکھاڑتے ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ دبا دے گا، اس پیڑ کو دبا دے گا، تمہاری فصل کو دبا دے گا، جس کی تم نے کھیتی کری ہے اس کو وہ تباہ کر دے گا۔ بالکل اسی طریقے سے معزز سامعین کرام، ایمان کا اگر بیج اگر سینے میں بو دیا گیا، اگر توحید کا بیج اگر سینے میں بو دیا گیا، پھر بھی کفار و مشرکین کی صحبت یہ کھر ہے، یہ وہابی دیوبندی کی صحبت یہ وہ کھر ہے جو تمہارے ایمان کو برباد کر دے گی، جو تمہارے ایمان کے بیج کو تباہ کر دے گی، جو تمہارے توحید کے اندر جو بیج تمہارے دلوں میں بویا گیا ہے اس دل کو تباہ کر دے گی۔ جس طریقے سے اپنی فصل کو بچاتے ہو تباہی سے، اس گھاس کو نکالتے ہو، اس کھر کو نکالتے ہو، اسی طریقے سے معزز سامعین کرام عبادتیں کرتے جاؤ، نمازیں پڑھتے جاؤ، روزے رکھتے جاؤ، اسلامی شریعت پر عمل کرتے جاؤ، اور جہاں جہاں بدمذہبوں کی صحبت ہے اس کو اکھاڑ کے دیکھتے جاؤ، جو بنیادیں ہیں اس کو نکال کے دیکھتے جاؤ، جو شریعت اسلام کے خلاف جو بھی اعمال ہیں اس کو نکال کے دیکھتے جاؤ، تاکہ جس طریقے سے کھیت میں اگر یہ گھاس کو دور کیا جاتا ہے تو آپ کی فصل تندرست و توانا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر تم اپنی زندگی کے اندر یہ برے اعمال
یہ بری طبیعت ہے، یہ بری خصلت ہے، اگر نکالتے چلے جاؤ گے تو تمہارا ایمان تمہارا ہو جائے گا، تمہارا ایمان طاقتور ہو جائے گا، تمہارا ایمان نور والا ہو جائے گا، تمہارا ایمان چمکنے والا ہو جائے گا، تمہارا ایمان چمکنے والا ہو جائے گا، وہ ایسا چمکے گا، ایسا چمکے گا، جس گھر میں رہو گے وہ گھر چمکے گا، جس کاروبار میں رہو گے وہ کاروبار چمکے گا، جس علاقے میں رہو گے وہ علاقہ چمکے گا، جس ادارے کے اندر تم توحید، جس ادارے کے اندر تم تعاون کرو گے، سب کا خیرات دو گے، وہ ادارہ چمکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور شیخ اہل سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان حضور مشہور ملت، حضور شایان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہو بہت سے لوگ اسلام لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں نا بہت سے لوگ، لیکن ہر مسلمان کو کیا نماز کی توفیق ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے نا، اللہ کرے ان کو توفیق مل جائے، لیکن بہت سے لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو ایمان کی توفیق، ان کو نماز کی توفیق نہیں ملتی، اور پھر بہت سے لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز بھی پڑھنے لگتے ہیں لیکن ان کو روزہ اور زکوٰۃ کی توفیق نہیں ملتی، اور بہت سے لوگ نماز روزہ زکوٰۃ بھی کرتے ہیں لیکن ان کو پوری اسلامی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہوتے ہیں نا، ہر درجے میں لوگ، ہر کیٹیگری میں لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نماز کم پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن روزہ نماز زکوٰۃ کم کرتے ہیں، پھر بہت سے لوگ نماز بندگانہ پڑھتے ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن پوری شریعت پر عمل نہیں کرتے، جو عمل کرتے ہیں ان میں بھی تھوڑے لوگ، اور پھر وہ جو تھوڑے لوگ عمل کرتے ہیں اس عمل کے صدقے پوری شریعت پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس عمل کے صدقے ضروری نہیں ہے کہ ان کو رات میں بیداری نصیب ہو جائے۔ بہت سے علماء ہیں، بہت سے عالم ہیں، بہت سے مفتی ہیں، پوری اسلامی شریعت پر عمل کرتے ہیں لیکن ان کو رات میں رونا گڑ گڑانا نصیب نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو رات میں رونا اور گڑ گڑانا نصیب ہو جاتا ہے لیکن اس کے بدلے ان کو قوم کا درد نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تم عبادت کرتے رہو، اعمال کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، جنت دے دی جائے گی، تمہارے رزق میں برکت دے دی جائے گی، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات میں جگ جگ کے گڑ گڑا کے اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، رب کو مناتے ہیں، لیکن اس کے بدلے رب کریم ان کو بہت سی چیزیں دیتا ہے لیکن قوم کا درد نہیں دیتا، اور بہت سے لوگوں کو قوم کا درد مل بھی جاتا ہے تو ضروری نہیں اس درد کے بدلے ان کو ولایت دے دی جائے۔ بے شک بہت سے لوگ رات میں جگتے ہیں، بہت سے لوگ شریعت پر عمل کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دلوں میں قوم کا درد ہوتا ہے، بہت سے لوگ قوم کی خدمت بھی کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ان کو ولایت بھی مل جائے، بے شک اور پھر اس کے بعد ہر درجے میں لوگ گھٹتے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بہت سے لوگوں کو ان کے خدمات، ان کے اخلاق، ان کی عبادتوں کی وجہ سے رب کریم اگر ولایت دے بھی دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ولایت ثابت رہے، کبھی ان سے نہ چھینی جائے، اور پھر اس کے بعد اگر ایسی ولایت مل گئی کہ کبھی نہ چھینی جائے تو ضروری نہیں کہ اس کو واسع بنا دیا جائے، سارے حجابات اور پردے دکھا دیے جائیں۔ معزز سامنے کرام، رب کریم تمہارے عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، رب کریم کسی عابد کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، کسی ولی کی ولایت کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر فرمایا تھا رب ارنی انظر الی، اے میرے رب میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو 9 مرتبہ انہوں نے یہ دعا کری تھی، اور پھر اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ اس پہاڑ پر عصا مارو۔ تم کو معلوم ہے کتنے لوگ میرے دین کے مشتاق ہیں، تم کو معلوم ہے کتنے لوگ میرے عاشق ہیں، مارو اس پہاڑ پر اپنا عصا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر عصا مارا۔ شیخ ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر عصا مارا تو 70,000 کوہ طور عالم کشف میں منکشف ہو گئے، 70,000 کوہ طور منکشف ہو گئے، اور 70,000 کوہ طور کی چوٹی پر عالم کشف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہی صدا لگا رہا ہے رب ارنی انظر الی۔ ان 70,000 کوہ طور پر کھڑے ہو کر ہر اللہ کا عاشق اللہ کے دیدار کا طلبگار ہے۔ بے شک معزز سامعین کرام،
رب کریم کو آپ کی عبادتوں سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ عبادت کرو گے اپنے لیے کرو گے, آپ نیکیاں کرو گے اپنے لیے کرو گے, آپ شریعت پر عمل کرو گے اپنے لیے کرو گے. بتانے کا مقصود یہ ہے معزز سامنے, اسلامی جو شریعت ہے وہ دودھ کی طرح صاف ہے. اب آپ بتاؤ اس دودھ کے اندر سے دہی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے, اس دہی کے اندر سے مکھن نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے, اس مکھن کے اندر سے گھی نکلتا ہے کہ نہیں. نکلتا ہے. سب کی خصوصیت الگ الگ ہے, سب کی طبیعت الگ الگ ہے, سب کے طاقتور ہونے کا سب کے اندر کیپیسٹی انداز الگ الگ ہے, لیکن سب نکلے کس میں سے تھے؟ دودھ سے. لیکن پہلے دکھ رہے تھے نہیں دکھ رہے تھے. معزز سامعین کرام, یہ اسلامی شریعت اسی طریقے سے آپ روزہ نماز پر عمل کرتے جاؤ گے, عمل کرتے جاؤ گے, عمل کرتے جاؤ گے. جس طریقے سے دودھ کو ایک خاص پروسیجر کے تحت رکھا جاتا ہے, ایک خاص حالت کے اندر رکھا جاتا ہے, پھر وہ پھٹتا ہے تو دہی بنتا ہے. پھر اس دہی کو بھی ایک خاص حالت کے اندر رکھا جاتا ہے, ایک خاص وقت کے اندر وقت تک رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس دہی سے مکھن نکلتا ہے, پھر اس مکھن کو ایک خاص پروسیجر سے ایک خاص حالت سے گزارا جاتا ہے, تو اس مکھن کے اندر سے گھی نکلتا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ شریعت پر عمل کرتے جائیں گے, شریعت کے احکام پر عمل کرتے جائیں گے. علماء اور مفتیان کرام کے بتائے ہوئے راستے پر, اولیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر, آقا کریم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اسلام پر عمل کرتے رہیں. ایک عرصہ گزرے گا, آپ کو نماز میں کیفیت محسوس ہونے لگے گی, خشوع خضوع محسوس ہونے لگے گا, دل بھاری بھاری ہو جائے گا, آپ کو نماز میں رونا گڑگڑانا نصیب ہوگا. پھر اس کے بعد آپ اس کیفیت کو چھپاؤ, پوشیدہ رکھو. کچھ خواب آئیں, اگر آپ کسی مصیبت میں پھنسنے والے ہوگے تو بزرگوں کی طرح سے پہلے ہی تنبیہ ہو جائے گا. یہ سب تجربے پر ہے, آپ پوچھ لو کسی سے. جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کو خطروں کا احساس پہلے ہو جاتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا وجدان آپ کو صحیح راہ پر رکھ لے جائے گا. تو معزز سامعین کرام, اس پر بھی ایک خاص وقت گزرے گا. پھر اس کے بعد اس کیفیت کے اندر کچھ چیزیں آپ کو نظر آنے لگیں, کچھ پردے اٹھ جائیں گے, کچھ مسائلوں کی گہرائی نظر آئے گی, کچھ مسائلوں کے اندر جو فوائد ہیں جو آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھے ہیں, جو آپ نے علماء سے نہیں سنے ہیں, وہ فوائد نظر آنے لگے. پھر ان فوائد کو بھی آپ نظر انداز کرتے ہوئے عمل کرتے جائیں گے. پھر آگے چل کر آپ کو وہ چیز نظر آئے گی معزز سامعین کرام جو چیز آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ دودھ کو رکھتے جائیے, ایک وقت کے بعد وہ دودھ پھٹ جائے گا, پھر اس کے بعد اس کو چھپا کے رکھتے جائیے, ایک وقت کے بعد پھٹا ہوا دودھ مکھن میں تبدیل ہو جائے گا. اور اس کو پھیٹا جاتا ہے نا, پھٹے ہوئے دودھ کو خود پھیٹا جاتا ہے تب مکھن نکلتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ شریعت کے مسائل پر عمل کرتے رہیں گے تو کبھی پریشانی آئے گی تو یہ مت سوچئے کہ ہم تو اتنا عمل کرتے ہیں, اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, یہ مصیبت کہاں سے آ جائے. آپ کو مصیبتوں سے بھی آزمایا جائے گا, ہر چیز سے آزمایا جائے گا, خوب پھیٹا جائے گا, زندگی میں خوب تہو بالا کیا جائے گا. پھر اس کے بعد نکل کے مکھن آئے گا, پھر اس مکھن کو زمانے کی تپش پر رکھا جائے گا, تب اس کے اندر سے جا کے گھی نکلے گا. معزز سامعین کرام, یہ ساری چیزیں محبت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. نماز سے اگر محبت ہے تو آپ کو وہ روحانیت مل جائے گی, روزہ سے اگر محبت ہے آپ کو وہ چیز مل جائے گی, اگر آپ کو زکات سے, اگر آپ کو اسلام سے, اسلامی شریعت سے, اسلامی احکامات سے اگر آپ کو محبت ہے وہ ساری چیزیں مل جائیں گی. بندہ جس چیز کی محبت کا ارادہ کر لیتا ہے, اگر سچا ارادہ ہے تو رب وہ چیز عطا کر دیتا ہے. حضرت منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, واللہ ما طلعت شمس ولا غروبت الا وحبك مقرون بانفاس. اے میرے مولا, کبھی سورج طلوع نہیں ہوا, کبھی سورج غروب نہیں ہوا, مگر جب سورج طلوع ہوا ہے, جب سورج غروب ہوا ہے, تیری محبت ہمارے سینوں سے پیوستہ رہی ہے. حضرت منصور حلاج نے فرمایا, ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خيالا منك في الكاس. اے میرے مولا, کبھی ہم پیاس سے بے چین نہیں ہوئے, مگر جب ہم نے پیاس سے بے چین ہوئے ہیں, ہم نے پانی پیا ہے, اس پانی کے اندر رب کریم تیری ہی رحمت کا مشاہدہ کیا, تیری ہی برکت, تیری ہی رحمت, تیری ہی الفت کا مشاہدہ کیا.
حضرت منصور حلاج فرماتے ہیں ولا سکرتک محزونا ولا فرحا الا وانت بقلبی بین اصبعی. فرماتے ہیں کبھی ہم خوش نہیں ہوئے, کبھی ہم رنجیدہ نہیں ہوئے, جب ہم خوش ہوئے یا رنجیدہ ہوئے رب کریم تیرا ہی خیال, تیری ہی رحمتوں کا تصور ہمارے دل و دماغ میں. ولا خلوت الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین الناس. کبھی ہم کسی قوم کے پاس نہیں گئے مگر جب کسی قوم کے پاس گئے ہیں, جب کسی علاقے میں گئے ہیں, رب کریم تیری ہی شریعت کا پیغام لے کے گئے ہیں, تیرا ہی پیغام لے کے گئے ہیں, تیرے حبیب کا پیغام لے کے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز سامنے کرام قالوا تداوا به منه فقلت لهم, لوگوں نے کہا کہ کون سے دیوانے ہیں. آقا نے فرمایا اپنے دین اور اپنے رب سے ایسی محبت کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہیں گے. بے شک کہ آخر اس کو کیا پڑی ہے کہ اپنے اوپر مصیبت لے کر علاقے میں پروگرام کرائے, کیا پڑی ہے کہ اپنا پیسہ خرچ کر پروگرام کرائے, کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے اوپر مصیبت لے کر لوگوں سے دشمنی لے کر دین اسلام کی تبلیغ کرے, لیکن یہ کر رہے ہیں. معزز سامنے کرام اب کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے تو کہے. حضرت منصور حلاج نے فرمایا قالوا تداوا به منه فقلت لهم, لوگوں نے کہا اس دیوانے کا علاج کراؤ. فقلت لهم, تو میں نے ان سے کہا یا قوم هل يتداوى الداء بالداء, اے قوم کیا کسی بیماری کا علاج بیماری سے ہوتا ہے؟ حبی لمولایا حبی لمولایا حبی لمولایا اذنانی واسترانی فکیف اشکو الى مولایا مولایا. ہماری محبت ہمارے رب کے لیے, ہمارا رات میں جگنا ہمارے رب کے لیے ہے, ہمارا تبلیغ کرنا ہمارے رب کے لیے ہے, نہ جنت کے لیے ہے نہ جنت کی زینت کے لیے ہے. ہمارا آقا کی پیغام کو عام کرنا, ہمارا غوث اعظم اور بزرگوں کے طریقے پہ چلنا یہ رب کی محبت کے لیے. حبی لمولایا اذنانی واسترانی فکیف اشکو الی مولایا مولائی. اے مولا ہماری محبت ہمارے مولا کے لیے ہے. فکیف اشکو الی مولایا مولائی, ہم اپنے مولا سے اپنی محبت کی شکایت کیسے کریں, اپنے حالت کی شکایت کیسے کریں. شاعر کہہ رہا, متنبی کہہ رہا لا تحسبوا نفسی بینکم تربا فالطیر یرقص مذبوحا من العالم. اگر پرندہ ذبح کرتے وقت آتا ہے, آپ نعت شریف سنتے ہیں نا تو جھومتے ہیں. اس پر ایک بہت لطیف واقعہ ہے, صوفیاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جو نعت شریف سنتے ہیں یا گانا سنتے ہیں یا قوالی سنتے ہیں یا غزل سنتے ہیں, کوئی کچھ بھی سنے وہ جھومتا کیوں؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رب کریم کی صفات قدیم ہے. اگر وہ رحمان ہے تو قدیم ہے, اگر وہ رحیم ہے تو قدیم ہے, اگر وہ کریم ہے تو قدیم ہے, اگر وہ رؤوف ہے تو